کا رستہ ہے کیسا پیارا، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے حج کی سعادت ملی، اللہ کرے ہمیں بھی مل جائے، اور حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں حرمین طیبین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہتے میں نے دوران طواف ایک نوجوان کو دیکھا جو کہ دوسری دعائیں وغیرہ نہیں پڑھ رہا، صرف اور صرف اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھ رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، قدم اٹھائے تو درود پاک، قدم رکھے تو درود پاک۔ تو بولے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کوئی دعائیں وغیرہ جو پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، یہ دعائیں نہیں پڑھ رہا، صرف اور صرف درود و سلام ہی پڑھے جا رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں اس کے قریب گیا تو کہ بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اور میرے والد صاحب حج کے لیے آ رہے تھے، تو ایک جنگل میں جو ہے وہ ہمارا قافلہ تھا، جب ایک جگہ پہ پہنچے تو والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، قافلہ تو آگے کی جانب بڑھ گیا لیکن والد صاحب کی طبیعت خراب۔ بولے ایک پریشانی یہ کہ قافلہ آگے بڑھ گیا، قافلے والے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، دوسری پریشانی یہ کہ والد صاحب کی طبیعت خراب، ایک اور پریشانی یہ ہوئی کہ والد صاحب کا اسی عالم میں انتقال ہو گیا۔ بولے پھر ایک اور پریشانی یہ ہوئی کہ والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کا چہرہ جو ہے نا وہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، اور پیٹ بھی جو ہے باہر کی جانب نکل گیا۔ بولے اتنی ساری پریشانیاں تھیں، اتنی ساری پریشانیاں تھیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس سے بات کی جائے، کیا معاملہ کیا جائے۔ بولے اسی پریشانی کے عالم میں مجھے نیند آ گئی۔ وہ کہتے جب مجھے نیند آئی تو خواب میں نے دیکھا کہ والد صاحب کی جو ہے ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، اور ایک بزرگ آئے، نورانی چہرہ، نور برس رہا ہے، نورانی ہاتھ، انہوں نے میرے بزرگ پر جو ہے انہوں نے میرے والد صاحب پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا۔ بولے جو کالا چہرہ تھا وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار ہو گیا، اور بولے جو پیٹ وغیرہ جو جسم میں تبدیلی آ رہی تھی وہ بھی درست ہو گئی۔ تو بولے میں خواب میں ہی خوش ہو گیا۔ تو جب وہ بزرگ جانے لگے، وہ نورانی ہستی جانے لگے، تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا اور اس کی عالی جا آپ کون ہیں، کتنی مصیبت والے عالم میں آپ نے میری مدد فرمائی، اور یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تمہارا والد گناہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، انہوں نے مجھ سے فریاد کی بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی پریشانی، اس کی فریاد رس کو سنتا ہوں اور مدد فرماتا ہوں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے، یہاں کے لوگ بولیں، یہاں کے لوگ بولیں، پیچھے والے بولیں، سب مل کر بولیں۔ جی ہاں، پروگرام ہے واہ کیا بات ہے۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا نام ہی ایسا ہے، یہ نام جو ہے ایسے ہی لیا جائے گا خوش ہو کر، یہ جملہ جو ہے خوش ہو کر بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ مدینے میں پہنچے تو بندہ بولتا ہے واہ کیا بات ہے، مکہ شریف دیکھتا ہے، کسی ایسی جگہ جاتا ہے کہ الفاظ نہیں ملتے تو یہ الفاظ ملتے ہیں، یہ جملہ ملتا ہے، کسی بات کو سن کر مزہ آ جائے تو بندہ بولتا ہے یہ جملہ جو ہے بولے خوشی کے عالم میں جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پروگرام میں ایسی باتیں کریں گے، ایسی باتیں کریں گے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بولیں گے، اور جو گھر پہ بیٹھے ہیں وہ بولیں گے۔ اور اس پروگرام کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ بہت اہم سیگمنٹ ہے، وہ ہے کالز۔ آپ نے گھر پہ بیٹھ کر ایسی کال ریکارڈ کروانی ہے، ایسی باتیں ریکارڈ کروانی ہے کہ جب آپ کی کال چلے تو ہم یہاں پر بیٹھ کر بولیں، اردو میں بولیں، انگلش میں بولیں، جو آپ کی زبان ہے اس زبان میں بولیں، کوئی بھی اچھی سی بات بتائیں کہ سن کر مزہ آ جائے۔ تو جی پروگرام کو جو سٹارٹ کریں گے، آگے کی جانب بڑھائیں گے۔ یہاں پر کوئی ہے جو پروگرام کا نام بتا سکتا ہے؟ مائک مائک مائک، کس زبان میں؟ اپنی زبان میں خوش ہو کر کون ہے بتائے گا؟ جی کھڑے ہو کر، نام نام؟ سکندر رضا تاری، سکندر رضا تاری۔ کس زبان میں؟ سندھی میں۔ سندھی میں۔ واہ اچھا گالا، مسکراہٹ نہیں آئی لیکن واہ اچھا گالا، یہ والی بات زبردست، واہ شاہ گالا۔ چلیں اور کوئی زبان، اور کوئی بات؟ کس زبان میں؟ انگلش میں؟ ارے واہ بھائی واہ۔ نام؟ امتیاز رضا تاری۔ امتیاز رضا تاری۔ انشاءاللہ انگلش میں بتاؤں گا۔ او اٹس امیزنگ۔ آپ اردو میں ہی بول دیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی زبان میں؟ کہاں گئے ہیں؟ پیچھے آئیے، آگے آگے کی جانب، آگے کی جانب جلدی، یہاں آ جائیے۔ جی آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد صلاح الدین اتاری، صلاح الدین اتاری۔ چلیں جی بلوچی میں۔ بلوچی میں؟ واہ اچھے گال والے، بلوچی میں بھی ہو گیا۔ اور کوئی زبان میں ہے؟ جی اچھا کوئی ایسا ہے جو آئے آگے، آگے کی جانب، آگے کی جانب آ جائیے۔ آپ کس زبان میں بتائیں گے؟ سرائکی میں؟ واہ بھائی واہ، زبردست زبردست۔ عبدالرزاق اتاری۔ عبدالرزاق اتاری۔ چلے میرے بھائی۔ واہ کیا گال ہے۔ اچھا آپ بتا تو صحیح رہے نا آپ لوگ، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہمیں سے اردو میں پتا ہے واہ کیا۔ اور کوئی بات؟ کس زبان میں؟ پٹھانی میں؟ پٹھان بھائی بھی آئے ہیں، وہیں پری وہیں پری وہیں پری وہیں پری۔ چلیں جی نام؟ محمد سلمان۔ سلمان بھائی۔ وہاں سے خبر ادا، ایک اور مرتبہ۔ وہاں سے خبر ادا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک بتایا، ایسا نہ پٹھان کی کسی کال آ جائے۔ چلیں جی ماشاء اللہ، آج کے پروگرام ہوگا شاندار اور جاندار۔ یہ پروگرام ہے چھوٹے بچوں کا اور جوڑی بنانی، یہ پروگرام ہے چھوٹوں کا اور یہ پروگرام ہے دادا کا، دادی کا نہیں نا، پروگرام ہے دادا کا، نانا کا، نانی کا، ٹھیک ہے۔ یہ پروگرام ہے ہم سب کا، یہ پروگرام ہے ہم سب کا، جس کا نام ہے، اس پروگرام میں بہت ہی شاندار اور جاندار سیگمنٹ ہیں جسے آپ دیکھیں گے تو آپ لوگ بولیں گے واہ کیا۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور پیارا سا سیگمنٹ، مرحلہ جس کا نام ہے کہانی۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آج کی کہانی ہے نیت سے متعلق، سنیے کہانی۔ ایک بادشاہ تھا ایران کا، اس کو شکار پہ جانے کا بڑا شوق تھا، شکار کا بڑا شوق تھا۔ تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ اب اس کے ساتھی ہوتے ہیں چند، اب وہ شکار تلاش کر رہے ہوتے ہیں، شکار نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں بادشاہ کو جو ایک شکار نظر آ جاتا ہے۔ اب بادشاہ تیزی سے گھوڑا اس جانب دوڑاتا ہے، وہ شکار آگے آگے، بادشاہ پیچھے پیچھے۔
چلتے چلتے وہ جو سپاہی ہوتے ہیں یہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں، بادشاہ آگے آگے شکار کی طاق میں، چلتے 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 جو ہے وہ ایک جگہ پہنچتے ہیں، تو جس چیز کا شکار کے لیے وہ آگے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے وہ شکار ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے شکار کہاں چلا گیا؟ اب جیسے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو بہت سارے راستے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے آیا کس راستے سے تھا؟ اب اس کو جو ہے وہ راستہ ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ اب سورج جو ہے وہ جاتا جا رہا ہے جاتا جا رہا ہے، اتنے میں سورج ڈوب گیا۔ اب یہ پریشان ہوا، یہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک اور پریشانی یہ آئی کہ بارش ہو گئی، اب جنگل میں بارش، راستہ پتہ نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے۔ اب اسی پریشانی کے عالم میں یہ ادھر ادھر جاتا رہا، تو اس کو ایک جھوپڑی سی نظر آئی اور اسے کچھ ایک روشنی نظر آئی، تو اس کے قریب گیا۔ جیسے ہی قریب گیا تو ایک باہر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، اب اس کو نہیں پتا یہ کون ہے۔ تو جیسی بادشاہ اس بوڑھی عورت کے جھوپڑی کے قریب جاتا ہے تو کہتا ہے محترمہ کچھ مدد کریں گی کہ آج کی رات گزار لوں؟ تو بوڑھی عورت کہتی ہے آپ ہمارے مہمان ہیں آج کی رات، ٹھیک ہے آ جائیے اندر۔ اب جیسے اندر جاتا ہے تو کچھ سانس میں سانس آتی ہے اس کے، تو اس کے بعد جو ہے اس بوڑھی عورت کی ایک لڑکی ہوتی ہے وہ آتی ہے، تو اس کے بعد جو جانور تھے ان کو چرانے کے لیے گئی بھی ہوتی ہے، ابھی اپنے جانور وغیرہ بھینسیں گائیں وغیرہ لے کر جو ہے آتی ہے۔ اب جیسی بادشاہ ان گائیں جو ہوتی ہیں ان کو دیکھتا ہے، بھینسوں کو دیکھتا ہے، خوب موٹی تازہ ہوتی ہیں اور تھنوں میں دودھ لگا ہوا۔ بادشاہ کہتا ہے یہ میری نظر سے کیسے بچی ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ٹیکس لگنا چاہیے، اور یہ دودھ جو ہے ان کا دودھ کتنا شاندار ہوگا، یہ تو شاہی دربار میں آنا چاہیے۔ بولا چھوڑوں گا نہیں ان کو، اب انہی کا مہمان ہے، انہی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اب لڑکی کچھ دیر کے بعد وہ دودھ دھونے کی طرف جاتی ہے، تو جیسی وہ دیکھتی ہے تھن جو ہے خشک پڑے میں، تو والدہ کو آواز دیتی ہے، بولے امی جان تھن تو خشک پڑے میں، ابھی جب آئے تھے تو دودھ تھا، اب دودھ ہی نہیں ہے۔ والدہ کہتی ہیں کہ لگتا ہے جو ہمارے ملک کا بادشاہ ہے نا اس کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب بادشاہ تو بیٹھا ہوا سن رہا تھا یہ بات، اب جیسے یہ بات سنتا ہے بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ کہتے بیٹا ابھی رہنے دو، صبح دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ بادشاہ دل ہی دل میں ارادہ کرتا ہے کہ بھائی یہ ارادہ مجھے بدل دینا چاہیے۔ اب وہ دل ہی دل میں اپنا ارادہ بدل دیتا ہے۔ جیسی ارادہ بدلتا ہے، اب جیسی لڑکی صبح جو ہے جانوروں کے قریب جاتی ہے تو دودھ جو ہے تھن جو ہے دودھ سے بھرے ہوئے، اب یہ دودھ دھونا شروع کرتی ہے۔ تو کہتی امی جان رات میں تو دودھ نہیں تھا لیکن اب کتنا دودھ آ گیا۔ بادشاہ کی نیت اچھی ہو گئی ہوگی۔ اب بادشاہ یہ بات سن کر پھر حیران رہ جاتا ہے۔ اب اتنے میں سپاہی جو ہے ڈھونڈتے آ رہے ہیں، بادشاہ سلامت گئے کہاں؟ تو باہر سپاہی آتے ہیں، تو بادشاہ نکلتا ہے باہر، بولتا ہے ہاں بھائی آ گئے آپ لوگ، بولے چلیں۔ تو کہتا ہے ان لوگوں کو بھی لے لیں، بوڑھی خاتون اور اس کی لڑکی کو بھی لے لیتے ہیں، بولے آپ چلیں۔ جب چلتے ہیں تو بادشاہ کا محل آتا ہے، تو بادشاہ ان کی خوب خاطر تواضع کرتا ہے، لیکن بادشاہ کے دل میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ان کو معلوم کیسے ہوا میری اچھی نیت کا اور بری نیت کا؟ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ خوب خاطر تواضع کرنے کے بعد بادشاہ اس خاتون سے کہتا ہے، بوڑھی عورت سے، بتائیں آپ کو پتہ کیسے چلا تھا؟ بولے بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی اچھا حکم نامہ آتا ہے اور کوئی اچھی بات آتی ہے تو ہمارے گاؤں میں خوشحالی آتی ہے۔ تو بادشاہ کی نیت اچھی ہوتی ہے، تو جب اس کی کوئی ظالمانہ بات آتی ہے، بری بات آتی ہے، کوئی ایسی بات آتی ہے جو کہ ظلم کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو نیت خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو دودھ تھا اور چلا گیا تو ہم سمجھ گئے کہ بادشاہ کی نیت خراب تھی، اور جیسی نیت تبدیل ہوئی دودھ آ گیا۔ تو جب بادشاہ یہ بات سنتا ہے تو اس کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں اچھی نیت کا اثر ہوتا ہے، اچھی نیت کا اثر ہوتا ہے۔ کوئی مویشی منڈی میں جائے اور اچھی، جیسے کہ آج کل تو جانور کی خریداری وغیرہ کا موسم چل رہا ہے، بقرہ عید قریب سے قریب تر ہے، اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ خریدنے جاتا ہے، لیکن اگر اچھی اچھی نیتیں لے کر جائے گا تو کہتے ہیں جیسی نیت ہوتی ہے ویسی پھل مل جاتا ہے۔ نیت صاف منزل آسان، تو نیت بہت اچھی کرنی ہے۔ اب جیسے کہ کوئی خریداری کے لیے جانور لینے جا رہا ہے تو نیت یہ رکھے کہ قربانی کر کس لیے رہا ہوں،
تو نیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اچھا جانور ملے گا. اور پھر اس کے بعد نیت یہ ہو کہ قربانی کا یہ گوشت جو مجھے ملے گا اس کے 3 حصے کروں گا، ایک اپنے لیے، ایک غریب و غربا کے لیے، اور ایک رشتہ داروں کے لیے. یہ نیتیں ہوں گی، اور بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری نیتیں کر سکتا ہے. جب اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ قربانی کریں گے تو یہ باعث ثواب ہوگی. اب نیت ہے تکبر کی، اب یہ ہے کہ جانور تو لے لیا، لیکن جب اچھا جانور آ گیا، اب اس کو لے کے علاقے میں گھوم رہے ہیں، تو اس وقت نیت پہ غور کریں کہ نیت کیا ہے. اچھی نیت ہے تو ثواب ہے، لیکن نیت دکھاوے کی ہے تو پھر بتائیں ثواب کہاں سے ملے گا. تو اچھی نیت پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں جو ہے 2 مبلغین بھی شامل ہوتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مبلغ سید قذافی اتاری. کیسے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ. اسی ٹاپک کو انشاءاللہ مزید آپ سے بھی لیں گے. انشاءاللہ. اور ہمارے بائیں جانب ہیں حاجی فضیل اتاری. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بچوں کے بھی پروگرام کرتے ہیں اور آج بڑوں کے بھی کر رہے ہیں. فضیل بھائی آج کا پروگرام کیسا ہوگا؟ انشاءاللہ. آپ نے وہ نام پوچھے تھے کہ کسی اور زبان میں واہ کیا بات کیسے کہیں گے، کنٹینیو تو عربی کے اندر بھی ہم سن لیتے ہیں سنا دیں. کہ عربی زبان نبی پاک صلی اللہ سبحان علیہ اللہ. وسلم کی زبان ہے. تو یہاں جب ہم اس کا نام سنیں گے عربی کے اندر تو بھی ہم کہیں گے واہ کیا بات ہے. تو عربی کے اندر اس کو بولیں گے یا لہا میو ورع. یا لہا میو ورع. چلیں ایک یا مرتبہ لہا دہرا میو لیں. ورع. یا لہا میو ورع. میو ورع. ماشاء سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا لہا من ورع. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی حضرت تیاری کیسی ہے؟ ماشاءاللہ سارے حاضرین اور ناظرین سن کر بولیں گے واہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. جی حضرت نعت خان. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا آج کا مدینہ پروگرام مدینہ ہوگا. اور آپ لوگ بتائیں کیسا ہوگا آج کا پروگرام؟ ماشاءاللہ. اچھا ہم تھوڑے اسی ٹاپک کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں. کیا کیا مزید ہم اور نیتیں کر سکتے ہیں کہ جب جانور وغیرہ خریداری کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور فرمایا کہ نیت المؤمنی خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے دل کے اوپر توجہ دے کے نیتیں اچھی اچھی کرنی ہیں. تو جیسے یہ قربانی کے جانور لینے کے تعلق سے ہے، تو اب اس کے اندر اگر اچھی نیت نہیں ہوگی، وہی اگر بڑائی مارنے کی نیت ہوگی کہ میں جانور اچھا بڑا خوبصورت جانور لے کر آؤں گا تو میری بلے بلے اور واہ واہ ہو جائے گی، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا، لوگوں کے لیے عمل کرے گا تو اس کا پھر وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا. اگرچہ اس سے واجب تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو اجر و ثواب ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ نیتیں اس کی اچھی نہیں ہیں. تو اس میں اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے کہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ بندے کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جانور خرید فرماتے تھے تو آپ کا انداز کیا ہوا کرتے تھے، آپ کا کیا انداز ہوتا تھا، صحابہ کرام کا کیا طریقہ ہوتا تھا، جو دیگر ہمارے اکابرین ہیں ان کا انداز کیا ہوتا تھا. تو جو انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق جانور جو ہے وہ اس کی خریداری کی جائے. ماشاءاللہ یہ جیسے کہ جانور وغیرہ خریداری ہو رہا ہے کہ آپ کو وہ قصہ معلوم ہے یہ قربانی سٹارٹ کیسے ہوئی؟ اب جانور تو خرید رہے ہیں، یہ کس نبی علیہ السلام کی سنت ہے؟ یہ پورا ایک دینی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے. اب جس طرح گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو کسی مکینک کو لے کے آتے ہیں، بھائی کہیں پتہ چلے کہ خراب انجن نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو. اسی طرح جب جانور آپ خریدنے جا رہے ہیں تو مفتی صاحب سے، کسی عالم صاحب سے کوئی مشورہ کیا یا ان کو ہی ساتھ لے کے جائیں. ہماری تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ جانور، لیکن اگر شریعت کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو شریعت پہلے ہے، پھر ہماری پسند، پھر بعد میں آپ کی پسند. تو یہ چیزیں، تو جو بھی کام کرنا ہے علماء کرام کی رہنمائی میں. اب بہتر تو یہ کہ آپ ان کو ساتھ لے کے جائیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. ورنہ ایک رسالہ ہے امیر سنت کا ابلغ گھوڑے سوار، آپ اس کو کم از کم پڑھیں، چند صفحات کا رسالہ ہے. اب قربانی تو کر رہے ہیں لیکن قربانی کی فضیلت کیا ہے کاش یہ بھی معلوم ہو. یہ فضیلتیں معلوم ہوں گی تو دل جو ہے مزید اس کام کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو ماشاءاللہ پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھائیں گے. فضیل بھائی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جہاں پر نیت بھی اچھی ہو اور جو آپ نے فرمایا کہ علماء کرام کی رہنمائی بھی لی جائے، ساتھ ساتھ جو اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے کہ دانت کی پہچان ہے. جی ابھی کل ہی مجھے کسی نے مجھے کہی کہ ایک جانور خرید کے لے کر آ گئے، 2 دانت کے تھے، ٹھیک ہے، 2 دانت تھے اس کے، لیکن وہ 2 دانت گھر آ کے ٹوٹ گئے. یہ کیسے 2 دانت تھے؟ یعنی اس کے جو 2 دانت تھے نا وہ نکلی تھے. اب تو یہ کہ لگانے والے بھی مل گئے کہ لگا دیں گے، بتائیں 4 لگانا ہے 3 لگانا ہے.
جو 6 لگانا ہے وہ لگا دیں گے. اچھا اب یہ بھی پہچانو. اب جب ان کو کسی جو خاص تھے جو بیوپاری ہوتے ہیں یا وہ جو علاقے کے اندر ہوتے ہیں اسپیشل لوگ ہوتے ہیں تو ان کو چیک کروایا تو پتہ لگا وہ کھیرا ہے, یعنی ابھی اس کی وہ عمر ہی نہیں ہوئی جو قربانی کے لیے لازمی ہے, شرط ہے. تو جہاں علماء کرام کی رہنمائی لی جائے ساتھ اگر ہو سکے تو ایسے بندے کو ساتھ لے جائے بندہ جو ایسے کو بھی لے کے جائیں. اور بعض دفعہ جو علماء ہوتے ہیں ان کو بھی بعض دفعہ مہارت ہوتی ہے کہ دانت کیسے چیک کرنا ہے, دانت انداز کیا ہوتا ہے. تجربے کار, ہم سال میں 1 دفعہ جا رہے ہیں یا 2 سال میں 1 دفعہ جا رہے ہیں, یا بعض لوگ بس جا ہی نہیں رہے, بس آیت ہے جانور وغیرہ. تو یہ کہ دینی معلومات اس معاملے میں بھی ضروری ہے. تو ماشاءاللہ پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلیں گے اور میں آپ لوگوں کی جانب بھی آؤں گا اور انشاءاللہ ہمارے نعت خواں بھی ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوں گے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی فرمایا کرتے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتدا عید الاضحیٰ والے دن کس چیز سے فرمایا کرتے تھے؟ کون ہے جو بتائے گا؟ میں آپ کو 3 اشارے دے دیتا ہوں. سبزی سے, کلیجی سے یا پائے سے. یہ 3 ہیں, ان 3 میں سے ایک ہے درست ہے. جی آ رہا ہے ذہن میں؟ جی کھڑے ہو گئے. کلیجی سے. کلیجی. ابھی تھوڑی دیر بعد پتہ چلے گا ان کی طرف سے کلیجی آیا ہے. جی آپ کیا کہیں گے بھائی؟ کلیجی سے. آپ بھی کلیجی. باقی کیا کہیں گے؟ جو نہیں بول رہے وہ بھی بول دیں. ٹھیک ہے, تو یہ سنت ہے, یہ سنت ہے. ویسے جن کی قربانی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بس کلیجی سے اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ کلیجی فوراً آ جاتی ہے. اب جب فوراً آ جاتی ہے کھا تو رہے لیکن نیت یہ ہوگی سنت کی تو انشاءاللہ تعالی ثواب بھی ملے گا. تو اب قربانی کے دن قریب ہیں, یہ باتیں ہو رہی ہیں, اس بات کو اس وقت ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں عید منائیں گے؟ دھوم دھام سے منائیں گے. ٹھیک ہے, کوئی یہ بتا دے کہ عید ہوتی کب ہے؟ عید ہوتی کب ہے؟ عید تو منا رہے ہیں, آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو زبان سے کہے گا اس سے. جی کب ہوتی ہے؟ 10 محرم کو. بھائی ان کی باری ہے, ان کی باری, جن کے مائک ان کی باری. دوبارہ نام کیا آپ کا؟ آپ کا نام؟ مراد علی. مراد علی بھائی مائک قریب رکھنا ہے. جی 10 ذوالقعدہ. 10 ذوالقعدہ. ذوالقعدہ. حج کر لیں اس کو. 10 ذوالحج. 10 ذوالحج. سبحان اللہ. جی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور سوال کرنے لگے, کوئی یہ بتا دے, حج کے بھی دن چل رہے ہیں, رمی کا آپ نے نام سنا ہوگا, سنا ہے؟ رمی, رمی کرنا چاہیے, رمی کرنا سنت ہے. رمی کہتے کسے ہیں؟ رمی مشکل ہو گیا یہ. آپ لوگ پیچھے کیوں بیٹھ گئے؟ زیادہ ہاتھ جو آ جائیں. چلا بتا, آگے ہو جائیں, تھوڑے سے آگے آ جائیں, تھوڑے سے آگے, ادھر سے آئیے, اس ایل سی ڈی سے آگے. ماشاء اللہ. دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں. جی میرے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد یوسف اتاری. یوسف اتاری. جی کنکریاں مارنے کو رمی کہتے ہیں. کہیں پہ بھی کنکریاں مار دو. اور پورا کیا؟ شیطان کو کنکریاں مارنے کو رمی کہتے ہیں. یہ شاباش شاباش, وہاں کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی, ایک لفظ ہے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے, ایک ہے کشتی اور ایک ہے کشتی. ان دونوں میں سے ایک صحیح ہے, کیا کہیں گے؟ کشتی. دوبارہ. کشتی. 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 یہ بھی کشتی کہہ رہے ہیں, یہ بھی کشتی کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے میرے بھائی؟ کشتی. 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 کشتی بولتے. کشتی. چینی ہٹا دیا آپ نے, سین کر دیا. کشتی. کشتی. آپ کو کیا لگ رہا ہے بھائی؟ کشتی. 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 کشتی اٹک گئی ہے ہماری تھوڑی ہے. کشتی ہے یا کشتی ہے؟ یہ ہے, تو مل کر بولیں. جی ہاں, جواب ہے کشتی نہیں, کشتی. ٹھیک ہے, کشتی. نعت خواہوں سے کہیں گے کوئی ایسا شعر سنا دے میں کشتی آتا ہو.
یا آپ میں سے کوئی یہ سنا سکے؟ کشتی، شعر، ایسا شعر، چل کون سا شعر ہے؟ چلو مائک میں ذرا جوش میں سنانا ہے. مائک قریب بالکل. آنے دو یاد وہ دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یاد مل کر. وہ دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی. اب کشتی کر دی. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ناظرین نے کیا باتیں ریکارڈ کروائی ہیں. جی کال دیجیے. قربانی کا جانور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. آواز قربانی بڑھائیے، کا آواز بڑھائیے، جانور آواز کو بہت کے کم ہے. اوپر نہیں بیٹھنا دوبارہ چاہیے. چلائیے واہ کال. کیا بات ہے. دعوت. دوبارہ چلائیے. قربانی کا جانور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. قربانی کا جانور کو کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے. واہ کیا بات ہے. دعوت اسلامی کی. قربانی کے جانور کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. قربانی کے جانور کو تنگ نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا چاہیے. واہ کیا بات ہے. اگر آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں نا اور اس نے تنگ کر دیا نا تو پھر شاید برداشت نہیں ہوگا. نہ آپ اس کو تنگ کریں. اچھا آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں تو اس کے تنگ کرنے کی چانسز زیادہ ہیں، لیکن آپ اس کو تنگ نہیں کر رہے وہ پھر بھی تنگ کر سکتا ہے، تو اس سے دور ہی رہنا ہے. اور جو تنگ کر رہا ہے، اچھا ایسی ویڈیوز بھی آپ کو دکھ جائیں گی جو کوئی گزر ہی رہا تھا تو اس نے تنگ کر دیا، اور جو اس کو تنگ کر رہا تھا پھر اس نے جو تنگ کیا تو یہ یعنی بلا وجہ کسی کو تکلیف دینا یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی بات ہے. واہ کیا بلا وجہ تکلیف نہ دیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہمیں کوئی تکلیف دے رہا ہے ہم اس کو تکلیف نہ دیں. اچھا بعض دفعہ ہوتا یوں ہے کہ اگر کسی جانور نے کوئی لگا دی پھر اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر لگا دے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب آرام سے اطمینان سے چلیں جی. ایک اور کال دیں. ماشاء اللہ. میں میرا بطاری بات کر رہا ہوں صوبہ بلوچستان ضلع مستنگ سے. میں پروگرام کا نام بتاؤں گا براوئی میں. وانتی تسی. کیا بولا ہے؟ آواز صاف نہیں آ رہی ہے نا، آواز کم ہے، فلور پہ آواز کم آ رہی ہے. تھوڑی آواز بڑھائیے، دوبارہ کال چلائیے. میں میرا بطاری بات کر رہا ہوں صوبہ بلوچستان ضلع مستنگ سے. میں پروگرام کا نام بتاؤں گا براوئی میں. وانتی تسی. سبحان اللہ. کس زبان میں بتایا؟ بلاوی. ایک اور کال لیں یا پھر ایکٹیویٹی کی طرف؟ ایک اور کال دیں. رضا اتاری لاہور سے. عابد باپو آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. لبن نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. واہ کیا بات ہے. واہ بڑا اچھا انداز تھا آپ کا، بہت اچھا انداز تھا. ماشاءاللہ زبردست زبردست. کال لیں یا پھر چلیں جی ایکٹیویٹی لے لیتے ہیں. چلیں آپ کی جانب آئیں گے. قذافی بھائی کو ایسی بات بتائیں یہاں پر بیٹھے ہوئے حاضرین اور گھر پہ بیٹھے ہوئے ناظرین بولیں کیا کہیں گے آپ؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت بڑی ہے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب. سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب
आसिरा हम गुनाहगारों का और मजबूत हो गया या रब। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। बतकाज़ा बशरी कभी भी अगर गुनाह हो जाता है तो फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाना चाहिए, उसकी बारगाह में फिरियाद करनी चाहिए, उसकी बारगाह में तौबा इस्तिगफार करनी चाहिए। कि जो बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाता है, तौबा कर लेता है, तो हदीस पाक में है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को बिल्कुल माफ फरमा देता है, मुआफ फरमा देता है, मिटा देता है। तो बतकाज़े बशरी कभी भी गुनाह हो जाता है तो फौरन इस्तिगफार करना चाहिए, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करनी चाहिए। तौबा का उसूल क्या है? एक तो ये कि अन नदमु तौबा, कि नदामत शर्मिंदगी तौबा है, नादिम हो, शर्मसार हो, और फिर क्या है, आगे के लिए अज़्म मुसम्मम हो, पक्का इरादा हो कि अल्लाह जो गुनाह होना था उस पे तेरी बारगाह में रुजू लाता हूं, और अल्लाह अब मैं दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगा, अज़्म मुसम्मम है। और अगर वो तलाफी वाला काम है, कोई भाई नमाज कज़ा हो गई, अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करेगा, इस्तिगफार भी करेगा, और आइंदा वक्त पे नमाज अदा करूंगा, इसका पक्का इरादा भी करेगा, लेकिन तलाफी भी करेगा कि कज़ा हो गई है तो अब कज़ा का हिसाब लगाएगा, वो नमाज इसको कज़ा उम्री की नीयत से अदा भी करनी है। किसी का कर्ज दबा लिया, पैसे दबा लिए, किसी से रिश्वत वगैरह ले ली है, तो अब किसी का माल दबा लिया, या कोई ऐसा काम किया है जिसमें हुकूक आमा तलब हुए हैं, तो फिर क्या है, अल्लाह से माफी भी मांगनी है, और तलाफी ये करनी है कि उस बंदे से भी माफी मांगनी है। और अगर कोई माल गसब किया है तो उसको वो पैसे भी अदा करने हैं। ये नहीं कि बस जो है वो फकत अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुआफ नहीं फरमाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है। तो बहरहाल जब भी गुनाह हो जाए, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद बांधकर अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमा, आमीन, तौबा की तौफीक अता फरमाए। तूबू इलल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जी, आपकी जानिब आएंगे फजल भाई, क्या बात बता रहे हैं? मैं अपनी बात को शुरू करूंगा एक शेर से। अच्छा। और नात खां हमारे साथ मौजूद हैं, अगर तर्ज में पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। ये पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? शेर है, वहाँ प्यारा काबा यहाँ सब्ज गुंबद। सुभान अल्लाह। आगे नात खां मुकम्मल करें। वहाँ प्यारा काबा यहाँ सब्ज गुंबद, वहाँ प्यारा काबा यहाँ सब्ज गुंबद, ये मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना, ये मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। मक्के का भी जिक्र हो गया, मदीने का भी जिक्र हो गया। आज जो गुफ्तगू मैं करूंगा इंशाअल्लाह उसमें मक्के का जिक्र भी है और मदीने का जिक्र भी है। सुभान अल्लाह। क्योंकि दिन चल रहे हैं, अय्याम हज चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। अभी हाजी सफर पर रवाना हो रहे हैं। अय्याम हज तो शुरू होंगे इंशाअल्लाह आगे अगले महीने से, लेकिन सफर हज शुरू हो चुका है माशाअल्लाह। हाजी जा चुके हैं, कुछ जा रहे हैं, फ्लाइट्स चल रही हैं, तो उसी से मुतालिक हमारा टॉपिक भी है। तो मक्के मदीने की बात चाहे सफर हज में हो, चाहे रमजान में हो, यानी साल के किसी भी दिन में हो, किसी महीने में हो, किसी घड़ी में हो, कहीं पर भी हो, तो मुंह से निकलता है वाह क्या बात है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें मक्के को भी नसीब हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बरकतें हैं वो मक्के और मदीने दोनों को नसीब हैं। तो मक्के शरीफ की कुछ फजीलतें मैं आपको अर्ज करता हूँ। नंबर 1 कि मक्का शरीफ वो शहर है जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। सुभान अल्लाह। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश ये मक्का शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक ने आपको जो जाहिरी जिंदगी अता फरमाई वो है 63 साल। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 ईयर्स 53 साल मक्का मुकर्रमा को नवाजा है। सुभान अल्लाह। और जो 10 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और मदीने में रहे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के बाद मदीने को अपना सुकूनत बनाई और वहीं पर आपने क़याम फरमाया। अच्छा, एक और बात,
مکے کی ویسے تو بہت ساری بہاریں ہیں، وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں جنتی پتھر حجر اسود ہے، سبحان اللہ. وہاں پر اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو صفا پہاڑ بھی مکے شریف میں ہے اور مروہ پہاڑ بھی مکے شریف میں ہے. اچھا ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد مکے پاک میں رہے، سبحان اللہ. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو پہلی وحی نازل ہوئی، سبحان اللہ، وہی مکے پاک میں نازل ہوئی. مکے پاک میں کس جگہ پر ہوئی؟ مکے پاک میں کس جگہ پہ ہوئی؟ زور سے بتا دیں. غار ہیرا. یہ کہاں پر ہے؟ مکے پاک میں. زبردست. سبحان اللہ. اچھا اب مکے پاک کی اور کئی بہاریں ہیں. میں آپ کو مکے پاک کی گرمی کا موسم چل رہا ہے، ہر ایک سن بھی رہے ہوں کچھ، ہاں کوئی وہاں پر ہو تو وہاں تو مزید گرمی ہوتی ہے. امیر سنت فرماتے ہیں دھوپ چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے، چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے، دھوپ بھی واہ واہ مدینے کی. تو مکے کی دھوپ ہو یا مدینے کی دھوپ ہو تو عاشق رسول کو تو وہ بھی اچھی لگتی ہے. اچھا اب مکے کی دھوپ اگر کوئی برداشت کرتا ہے، وہاں کی گرمی برداشت کرتا ہے، تو اس پر بھی اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن کے کچھ وقت مکے کی گرمی پر صبر کرے، جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے. اچھا اب اگر کوئی بیمار ہو گیا مکے میں، اب آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن مکے میں بیمار ہو جائے، اللہ پاک اس کے لیے اسے اس نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ 7 سال سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے نہ کر سکتا ہو. اور اگر وہ بیمار مسافر ہو تو اسے دگنا اجر عطا فرمایا جاتا ہے. اچھا یہ ہو گیا، گرمی برداشت کر لی، بیمار ہو گیا، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کا انتقال ہو جائے. اچھا اب انتقال مکے میں ہوا، اس کی بھی برکت ہے، اس کی بھی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو حرمین مکے یا مدینے میں موت آ گئی تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن امن والے لوگوں میں اٹھائے گا. یہ بات تو ہو گئی مکے شریف کی. اچھا مکے کی بات ہو اور مدینے کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مکے کو نوازا وہیں مدینے کو بھی نوازا ہے. سبحان اللہ. آئیے میں آپ کو مدینے پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے آپ نے دعا کی، اے اللہ اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، یعنی اے اللہ جتنی تو نے مکے میں برکت عطا فرمائی ہے، مدینے میں اس سے 2 گنا برکت عطا فرما. اچھا اب مدینے کی برکت کیسی ہے، میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں. ایک تو پہلی بات یہ کہ مکے کی فضا میں جب کوئی داخل ہوتا ہے نا، مدینے کی جب کوئی فضا میں داخل ہوتا ہے، جب کوئی مدینے کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو اس کو مدینے کی برکتیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کی مٹی میں ہر بیماری سے شفا ہے. سبحان اللہ. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اور دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جس کی مٹی پہ کلام لکھے ہوں. یہ مدینہ پاک کی مٹی پر بھی کلام لکھے گئے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں کی مٹی میں شفا ہے. اچھا ایک اور بڑی پیاری بات ہے کہ مدینہ پاک وہ مبارک شہر ہے جس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں. کیا بات ہے. یعنی ایسا شہر ہے، ایسا شہر ہے. اچھا ایک اور بات، گنبد خضرا کہاں؟ مدینے میں. روضہ رسول کہاں؟ مدینے میں. ریاض الجنہ کہاں؟ مدینے میں. اور جنت البقیع کہاں؟ مدینے میں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہاں؟ مدینے میں. مدینے میں. تو جہاں پر ساری کائنات کی رحمت ہو
تو وہ مدینہ وہ شہر کیسا ہوگا. میں تو ایک مرتبہ نگران شروع سے بات سنیں, بولے کوئی مدینے سے فون کرتا ہے نا, جیسا بھی چل رہے ہیں دوست وغیرہ ہیں مدینے فون کرتے ہیں, ہم تو اس کی خیریت بھی معلوم نہیں کرتے. کیوں؟ وہاں اچھا نہیں ہوگا تو کہاں اچھا ہوگا. سبحان اللہ. یہ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں. جیسے آپ انتقال کا فرماتے ہیں نا, مکے میں انتقال کر جائے اور جو مدینے میں انتقال کر جائے, تو سمجھتے ہیں اگر کسی کے رشتہ دار کو انتقال کر جائے نا یہاں پاکستان میں یا کہ جس شہر میں وہ رہتا ہے, تو یہ کوئی پرانی بات بھی نہیں بتاتا. اگر کسی کے پر دادا مدینے میں انتقال کر جائے نا, یا دادا انتقال کر جائیں, بولے ہمارے دادا جو ہے مدینے میں انتقال ہوئے ہیں, سبحان اللہ. یہ فخر بن جاتا ہے. اچھا, یہ مدینہ پاک میں جو قبرستان ہے, دنیا میں قبرستان میں ہم جاتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر, تو فاتحہ پڑھی گھر واپسی, یعنی وہاں جا کے مرنے کی تمنا شاید ہی کوئی کرتا ہو کہ میرا انتقال ہو جائے یہاں پر. لیکن مدینہ شریف وہ شہر ہے کہ جب بندہ وہاں جاتا ہے اور جنت البقیع کو دیکھتا ہے, جو وہاں کا قبرستان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں, سبحان اللہ, کہ سامنے گنبد خضرا اور بالکل سامنے جنت البقیع, تو بندہ جنت البقیع کو دیکھتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ کاش میرا دم نکلے اور حضور کے قدموں میں میری جان نثار ہو جائے. اور یہ جنت البقیع جو ہے نا, یہ مدینہ شریف کا سب سے مشہور قبرستان ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب گنبد, یہ سنہری جالیاں, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق اکبر, عمر فاروق اعظم, یہ آپ کے قدمین شریفین کہ بالکل سیدھ میں 10,000 سے زائد صحابہ کرام کے مزارات جنت البقیع میں. اور اس جنت البقیع میں ہمیں بھی جگہ مل جائے 2 گز, سبحان اللہ, اور پھر وہاں سے ہم جائیں, آنا جانا ہوتا رہے, لیکن جب آخری سانس ہو تو مدینے میں ہو, اور جب ہم وہاں جائیں تو واپس نہ ہماری خبر آئے. اللہ, وہاں جا کر مر گئے تو جی گئے, اور یہاں مر گئے تو پھنس گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت البقیع نصیب فرمائے, عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. ایک حدیث پاک میں آخر میں ایڈ کروں گا, لکھ دے میری قسمت میں مدینہ, لکھ دے میرے آقا, لکھ دے میرے آقا, لکھ دے میری قسمت میں مدینہ, لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے, بڑی پیاری حدیث پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے, اللہ, یہاں انتقال کرے, مدینے میں مرے, کہ میں یہاں مرنے والے کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایکٹیویٹی کی طرف چلیں. محمد اجمل عطاری لاہور سے پشتو میں آپ کو نعت سناؤں گا. جو کلام رضا ہے نا, زمین و زما تمہارے لیے, اسی کے مفہوم پہ کسی عاشق رسول کا لکھا ہوا کلام, جس کا خلاصہ یہ کہ یہ زمین, یہ پھول, یہ باغات, سورج, چاند, ستارے آپ کے لیے, جو چیز ہوا میں اور یہ مردان پشاور میں جھوم جھوم کے عاشقان رسول پڑھتے ہیں. دا گلو نستا بمخ, دا بغو نستا بمخ, دا نرس پگ مستوری اسمانو نستا بمخ, سچے پا ہوا کے دی, سچے پا فضا کے دی, سچے پا دنیا کے دی, سچے پا اقبا کے دی, واڑا جنستا بمخ, ہورو گل مستا بمخ, دا نرس پگ مستوری اسمانو نستا بمخ. عابد بھائی کو دعوت ہے, ہمارے کے پی کے میں, سوات میں, چترال میں, گلگت میں, دیر میں, پشاور میں آ کر بھی یہ سلسلہ ریکارڈ کریں. واہ سے خبر ادا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجلس نے نوٹ کر لیا ہوگا, ٹھیک ہے, پشاور میں بھی ہو, سندھ میں بھی ہو, پنجاب میں بھی ہو. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا, اور آپ نے دعوت بھی دی کہ بھائی یہ پروگرام وہاں پر ہو. چلیں, ابھی تو یہاں پر ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, تو وہاں پر آپ لوگوں کے درمیان ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اور مزید مزہ آئے گا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. ایک اور کال دیں. میرا نام شاد امان اتاری ہے, شاد امان میں شہر جانے افیئرس کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک شعر سناؤں گا. ایسا ہوا طیبہ کی
आमीन जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये शाहजमान बच्चा बड़ा प्यारा बच्चा है, ये बच्चों के प्रोग्राम में भी कॉल करते हैं माशाअल्लाह, बड़ों के प्रोग्राम में भी कॉल की। और ये जो शेर है ना कि अरसा हुआ तैबा की गलियों से गुजरे, आप मदीने पाक की गलियों में जब घूम रहे होंगे ना, अल्लाह अल्लाह आपको खुशबू आएगी। सैयद शोदा पे पहुंचे हैं, बाद ऐसे पहाड़ हैं जिनको सरकार में खास निस्बत है, जब आप उनके करीब जाते हैं ना, कोई आपको बताता है इस जगह पे प्यारे आक़ा का हाथ मुबारक लगा, प्यारे आक़ा का दस्ते मुबारक लगा, प्यारे आक़ा का सर मुबारक लगा, इमामा शरीफ लगा, तो जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो ये शेर याद आता है, अरसा हुआ, बहुत पुरानी बात है, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की, आदमी की खुशबू मुबारक आ रही है। अल्लाह ताला हमें वो महसूस करने की तौफीक अता फरमाए, जाना नसीब फरमाए माशाअल्लाह। एक और कॉल लें। हज का चांद नजर आने से कुर्बानी करने तक जो अपने जिस्म के नाखन वगैरह हजामत वगैरह नहीं बनाएगा वो कुर्बानी का सवाब पाएगा। ये क्या चल रहा है? चलें जी, माहौल बना हुआ है, तो ये भी आप ये फजीलत भी हासिल करने के लिए इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ख्याल करना है। ये जो महीना आ रहा है जिलहज का, इसमें जो हमारा एक अहम पिलर इस्लाम का हज, वो इसी महीने में होता है। तो इसके महीने से मोहब्बत, अदब व एहतराम ये भी ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें आइंदा साल जब ये प्रोग्राम हो तो बोले नहीं हो रहा, ये हम रिकॉर्ड करके चलाएं, बोले कहाँ चलेगा, बोले हज पे चलेगा। सुभान अल्लाह। जितने भी लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हादरीन नादरीन ने, अल्लाह पाक तमाम को हाजी बना दे, हज नसीब फरमा। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी हाजी हों, हज्जने हों, घर में पूरा घर हाजी साहिबान का हो। बैतुल हुज्जाज, बैतुल हुज्जाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहाँ क्या बड़ी अच्छी अच्छी बातें ला रहे हैं, यूं ये पंचिंग लाइनें जो कहते हैं। चलें ये अब नात खानों की जानिब आएंगे, और आज थोड़ा सा यूं एक जहन बन रहा है कि एक मुकाबला भी करवाएं, ठीक है, और कुछ मैं आपको एक मंजर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और हमारे मुबल्लिगीन भी एक एक मंजर दें। देखते हैं आप में से कौन सा शेर पढ़ता है, ठीक है। चंद मनादिर हैं जो मैं आपको देने लगा हूँ। भाई दरख्वास्त जमा करवाई थी मदीने जाने के लिए, हज पे जाने के लिए, और इत्तला मिल गई कि भाई नाम वगैरह आ गया है, फ्लाइट की तारीख आ गई है। अब जाने की तारीख का पता चल गया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इस मौके पे कौन सा शेर पढ़ा जाएगा, क्या होना चाहिए? दोनों मेरे नाथ खां, शुक्र अदा किया, शुक्र है अल्लाह पाक का। आया भाई आप में से किस किस के ध्यान में आया? आ गया तो पढ़ दें, पढ़ें। कौन सा शेर पढ़ेंगे आप? शुक्र खुदा से आज घड़ी खुश होकर भाई मदीने का बुलावा है, से आज घड़ी किस सफर, शुक्र खुदा के आज घड़ी, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फला हो जफर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है जार नबी से। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। सुभान अल्लाह। जो शेर पढ़ेगा उसको 2 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर आपके हुए, ठीक है। 5 मनादिर हम आपको देंगे, 5 मंजर। जद्दा पे उतरे, ठीक है, जद्दा पे उतरे, जद्दा एयरपोर्ट पर। अब गाड़ी में आप बैठे और चलते 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 आपकी गाड़ी मक्के मुकरमा की पाकीज़ा फिजाओं में दाखिल हो गई। सुभान अल्लाह। अब फिर आ गए मक्के पाक में, और हर तरफ नूर ही नूर बरस रहा है, मक्की की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर। कौन सा शेर पढ़ा जाएगा? आपकी गाड़ी मक्के पाक में दाखिल हो गई है, अब फिर आ गए। आ रहा है कुछ जहन में? काबे की रौनक, काबे की रौनक। अभी तो काबा तो बाद में आएगा ना, अभी तो मक्के पाक में आप दाखिल हुए जी, फिर आ गए मक्के में, फिर आ गया हूं मक्के में। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना
میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی کا تیرے شکریہ یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی کرم کا تیرے شکریہ یا الہی یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ربنا ارحم لنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدھا ایک point نمبر ملے گا؟ ایک نمبر. چلے میں نے اپنا والا بھی آپ کو دیا سبحان اللہ جو مجھے ملا تھا. 2 نمبر آپ کے 2 نمبر آپ کے. چلیں جی ایک اور منظر آپ کو دینے لگے. ٹھیک ہے اب آپ نیچی نگاہیں رکھ کر آپ مسجد حرام کے اندر داخل ہوں. کیوں کہ اب کی بار جو آپ خانہ کعبہ کی زیارت کریں وہ بالکل قریب سے کرنا ہے آپ نے. تو اس کی لذت ہی ایک الگ ہے. آپ جیسی مسجد حرام جیسی آپ کو نظر آئے گی یہ اونچے اونچے مینار ہیں اوہ ایسا نور برس رہا ہے آپ کے مزے کو مزہ آ جائے. پھر آپ نیچی نگاہیں رکھ کر مسجد حرام کے اندر داخل ہوں. سیدھا قدم مسجد میں رکھیں دعا پڑھیں نیچی نگاہیں کر کے چلتے رہیے. اب چلتے رہیں گے تو کچھ ڈھلان والی جگہ آئے گی زینے وغیرہ آئیں گے اس سے آپ نیچے اتریں گے. پھر جو ہے مزید آپ آگے کی جانب بڑھیں گے تو اب جو ہے ماربل جو آئے گا یہ دودھیا رنگ کا جیسے ایک ماربل لگا ہوا ہے یہی ہے مطاف طواف کرنے کی جگہ. آپ تھوڑا سا اور مزید آگے بڑھیں تو اب یہ ہے لوگ طواف کر رہے ہیں. ایک ایسا منظر ہے اور جیسی نگاہ بندہ اٹھاتا ہے تو سامنے خانہ کعبہ ہے. سبحان اللہ. جب یہ منظر دیکھتا ہے وہ خانہ کعبہ جس کو پکچروں میں دیکھا تھا خوابوں میں دیکھا تھا تصویروں میں دیکھتے تھے آج سچی مچی جو ہے خانہ کعبہ بالکل عین سامنے ہے. بندہ جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ جھوم جاتا ہے. اب جیسی خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑے تو اس وقت کون سا شعر پڑھا جائے گا خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑی ہے کعبے پہ پہلی نظر پڑی ہے. بہت واضح اشارے دے رہا ہوں میں جی. پڑھ دیں ادھر بھی پڑھ دیں یاد کر کے آئیے گا. چلیں آپ شروع تو کریں. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. بھول گئے لگتا ہے بھول گیا شعر ہی بھول گیا اگلا ہے. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا نہ ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل شعر بھول گئے. ٹھیک ہے تو پورے شعر یاد کر آئے بھائی اگلے کون سا شعر ہوگا یہ چل رہا ہے پہلا آ رہا ہے دوسرا نہیں آ رہا. دل ذوق تماشا بھول گیا. ٹھیک ہے 1 نمبر زبیر بھائی کو جائیں گے یہ نمبر. ٹھیک ہے 1 نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے اور جو 1 نمبر مجھے دیا گیا وہ بھی میں نے آپ کو دیا. ٹھیک ہے آج نمبر بانٹ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنے ہو گئے بھائی مناظر 3. ایک اور منظر. ٹھیک ہے گاڑی چل رہی ہے اب وہ وقت آیا ہے کہ آپ
काफले के साथ मदीने की तरफ रवां दवा हैं, बस में बैठे हुए हैं, काश अमीर सुन्नत भी साथ हो। अब ये पूरा चल मदीना काफला रवां दवा है मदीने पाक की तरफ, गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये गाड़ी जा रही है मदीने पाक की जानिब, कौन सा शेर पड़ेगा आएगा? काफला जा रहा है मदीने की तरफ। मेरे नाथ खानों आ रहा है आप लोगों को? अल्लाह अल्लाह, चल इनसे सुन लेते हैं थोड़ा सा। मदीने की जानिब काफला जा रहा है, कौन सा शेर? बहुत सारे हैं, बहुत सारे अशार हैं, बहुत सारे अशार हैं। मुबल्लिग मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, काफिले जाते हैं। अभी तो आप जा रहे हैं ना, देखिए ये भी है कि इस मौके पे कौन सा शेर? मदीने की जानिब चला काफिला है, बस में ना मेरा दिल मुझसे पहले। हाँ, मैं अपना शेर कंप्लीट करें हम। मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है जी। और वो एक और शेर है, वो कोई कज़ाफी बापू शरीफ, मदीना आने वाला है, हुई उम्मीद बारावर, मदीना आने वाला है। माशाल्लाह, जबरदस्त। ये सफर ही पूरा है। अब आखिरी एक मंजर मैं आपको देने लगा, ठीक है? जैसी आपकी गाड़ी चले, चलते चलते आपने खिड़की से देखा मस्जिद नबी के मीनार नजर आ गए। सुभान अल्लाह, मीनार नजर आ गए। मस्जिद नबी के मीनारों को देखकर कौन सा शेर पढ़ा जाएगा? जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। कितने मनाजिर के जवाब दिए आपने? 2। और आपने? 2 आपके हो गए, 2 आपके हो गए, 1 आपका हो गया, ठीक है जी। तो आज का ये मुकाबला बराबर बराबर हो गया है, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों की जानिब आऊंगा, आप में से कोई ऐसी बात बताएं जिसको सुनकर लोग बोलें सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है कोई बताने वाला? जी, हाथ खड़ा कीजिएगा, हाथ खड़ा करें। उसके साथ आपको दिया था ना उसका? इम्तियाज रजा तारी नाम है। इम्तियाज रजा तारी। कामयाब वही होता है जो अंधेरे में चिराग और मायूसी में उम्मीद बने। वाह क्या बात है, दूसरों को हौसला दीजिए। और कौन बताएगा? जी, हाथ में दिखाकर, पर्ची जिनके पास है जी, है ना आपको? मोहम्मद कामरान अत्तारी। कामरान अत्तारी। नाकामी सिर्फ यह है कि आपने कोशिश करना छोड़ दी। नाकामी यह है कि आपने कोशिश करना, हमारा काम कोशिश करना है, करके दिखाना कि करके ही दिखाऊंगा। कोशिश करें, कोशिश करना हमारा काम है। कामयाबी देने वाली जात अल्लाह पाक की है। आगे आ जाए, आगे आ जाए जी। माशाअल्लाह, ऐसी बात बतानी है, लोग बोले अंदाज से, अंदाज से। वालेकुम अस्सलाम। जो खुद को बदल लेते हैं, माइक कहाँ जा रहा है? जो खुद को बदल लेते हैं वो जमाने को बदल देते हैं। एक मतलब फिर हो जाए यही बात। खुद को बदल लेते हैं वो जमाने को बदल देते हैं। जो अपने अंदर तब्दीली नहीं लाया वो दूसरों में क्या लेकर आएगा? माशाअल्लाह, अंदाज भी अच्छा था। और कौन? आइए करीब 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 मेरे भाई, क्या बताएंगे? बहाने मंजिल से दूर और कोशिशें मंजिल के करीब करती हैं। दोबारा दोबारा। बहाने मंजिल से दूर और कोशिशें मंजिल के करीब करती हैं। मंजिल, मंजिल जी, दोबारा। मंजिल, बहाने मंजिल से दूर और कोशिशें मंजिल के करीब करती हैं। वाह क्या बात है। बहाने नहीं करना है, बहाने करेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कोशिश करना, आगे आ जाए, आगे करीब करीब जल्दी। अब देखते हैं कि ये हमारे भाई क्या बात लेकर आए हैं, क्या बात सुनाएंगे।
جی نام قمر علی اتاری. چلیں جی قمر علی. کامیاب لوگ موقع کا انتظار نہیں کرتے، وہ موقع پیدا کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست زبردست. ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہوا. آپ نے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے. کامیاب جو لوگ ہوئے نا، آج ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے آدمی بن گئے دنیاوی اعتبار سے، تو کہتے ہیں ہم لوگ کچے گھر میں رہتے تھے، لائٹ نہیں ہوتی تھی، یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا. تو بہانے نہیں کریں، یہ نہیں ہوا تھا وہ نہیں ہوا تھا. کوشش جاری رکھیں، کوشش جاری رکھیں، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اور کوئی بات؟ آ جاؤ جلدی 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 فاسٹ. نام کیا ہے اور کیا بات لے کر آئے؟ جی محمد ثاقب رضا اتاری. ثاقب رضا اتاری. پہلا قدم اٹھانے والا ہی باقی سب سے آگے ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوشش کیجئے کوشش کیجئے، اچھی بات ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اچھا اسی قسم کی باتیں کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ ویڈیو میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کو دکھانے لگے. جی کیا بات ہے. ایک اچھی بات، پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں. واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. پریشانیاں خیالات سے ہوتی ہیں. خیالات اچھے کریں. کیا کہیں گے بھائی قذافی؟ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. جی بالکل. اگر بندہ جو ہے وہ خیالات جو ہے نا، اگر اس کی یعنی سوچوں کا محور یہ اگر اس کا پازیٹیو ہوگا، اچھا ہوگا، تو اسے یہ سمجھنے کہ ہر چیز کے اندر اچھائی اور اچھا ہی ملے گا، اور اس کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا. اور اگر نیگیٹیوٹی ڈھونڈنے جائے گا اور کچھ مثبت سوچ نہیں رکھے گا، ہر چیز میں جو ہے وہ تنقید، ہر چیز میں نقص نکالنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کے اندر وہ جو ہے نا یہ سمجھنے کی بہتری نہیں آئے گی. تو ہمیں کیا ہے، ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے، پازیٹیو رکھنا ہے. اس سے کیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہمارا ذہن بھی فریش رہے گا اور کیا ہے، خوش رہیں گے. خوش کیسے رہیں گے؟ ایسے مسکراتے رہیں. مسکراتے رہیں گے ویسی ٹینشن کم ہو جائے گی. اچھا ادھر میں بھی نہیں مسکرا رہا ہوں، سامنے والا بھی نہیں مسکرا رہا ہے، کیوں؟ پروگرام ہوگا کیسے؟ تو تھوڑا سا آپ کو ماحول اچھا بنانا پڑے گا. مسکراہٹ میں باتیں، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، سامنے والے کو زیادہ اچھا لگے گا. تو اگر نیتیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ثواب بھی ملے گا. تو اچھے انداز سے ملاقات کریں، اپنے چہرے پہ رکھیے مسکراہٹ. ویسے لوگ کب مسکراتے ہیں؟ ویسے جب مسکراتے ہیں جب پکچر بنواتے ہیں. بولے مسکراؤں گا تو تصویر اچھی آئے گی. تو کہتے ہیں جب مسکرانے سے تصویر اچھی آتی ہے، آ بھی جاتی ہے، تو یاد رکھیں مسکرانے سے زندگی بھی اچھی گزر سکتی ہے. جی ایک اور ہم پیکج دکھانے لگے. ایک اچھی بات، اپنا مقابلہ دوسروں کے ساتھ مت کرو، کیونکہ سورج ہو یا چاند دونوں اپنے وقت پر چمکتے ہیں. واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. اپنے کام سے کام رکھیں. میسج بعض ہوتے ہیں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اس سے آگے نکلنے والے. بھائی وہ اپنی گاڑی میں جا رہا ہے، وہ اپنی گاڑی میں جائیں. یہ بچے کام کرتے ہیں، اس گاڑی سے آگے نکل کے دکھائیں. یہ بچوں کا کام ہے. آپ اپنے بس کام سے کام رکھیں. نیکیوں میں مقابلہ ہونا چاہیے، یہ مقابلہ اچھا ہے. جی ایک اور دکھائیے. ایک اچھی بات، درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں. واہ کیا بات ہے. خوش تھے بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اللہ تعالی ہمارے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروگرام کا بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے. اب آخر میں ہم تمام اسلام آ جائیں. آپ لوگ ادھر آ جائیں. آپ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے ہم سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے مل کے بتائیے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بہت بہت شکریہ قذافی بابو. قرآن ہمارا دلوں کا سہارا، سنت کا رستہ ہے کیسا پیارا. واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے
اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک